اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانیاً ان المفہوم حاکم علی عموم التعلیل علی ما ذکرہ المحقق النائینی رحمہ اللہ وذالک لأن مفادہ حجت خبر العادل وحجتہ معناها علی مسلک جعل الطریقیت اعتبارہ علم الآخری. آج کل پھر تھوڑا سا کام کچھ میرا بڑھا، رات میں جانے لگے زیادہ. 1 بجے رات میں تو لے کے موبائل بیٹھتے ہیں، تو باہر کی کال آنا، باہر کال کرنا، میسج چیک کرنا، یہ سب کرتے کراتے 2:30-3 بجے تک. تو آج کل پھر آنکھ میری پھٹپٹا رہی ہے، زیادہ موبائل دیکھ رہا ہے جس وجہ سے بھی، ورنہ بیچ میں بہت کم ہو گئی تھی، آنکھ صحیح ہو گئی تھی. پھر جو ہے وہ آج کل آنکھ جو ہے گڑبڑانے لگی ہماری. خیر حضرات، آیہ نبا کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے. ٹھیک، اور انہوں نے فرمایا تھا آیہ نبا سے استدلال جو ہے حجت خبر کے اوپر یا حجت خبر واحد کے اوپر 2 طریقے سے کیا جا سکتا ہے. پہلا طریقہ جو تھا وہ اس بات مفہوم شرط کے حوالے سے تھا. پھر اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2 اعتراض اہم وارد ہوتے ہیں اس پہ، کہ اس استدلال پہ کہ جملہ جو ہے وہ شرطیہ ہے اور مفہوم رکھتا ہے. تو اگر کہا گیا ہے کہ فاسق خبر لے کر کے آئے، اگر فاسق خبر لے کر کے آئے تو توجہ کرو، اس کا مطلب یہ ہوگا، مفہوم یہ ہوگا کہ عادل خبر لائے تو توجہ نہیں کرنا ہے. کہتے ہیں اس پہ 2 اعتراض تھا. پہلا اعتراض تو بیان کر چکے، والاعتراض الآخر، دوسرا اعتراض جو خلاصہ ہوتا ہے ایک ایسی کوشش کے نتیجے میں جو سمجھاتا ہے ابطال مفہوم عن طریق عموم تعلیل بالجہالت. چونکہ جہالت سے تعلیل کی گئی ہے، لہٰذا جہاں پہ بھی عدم علم ہو، چاہے وہ خبر عادل ہو چاہے فاسق ہو، علم نہیں ہے تو یہ عمومیت کے دائرے میں آ جائے گا اور اب تحقیق ضروری ہو جائے گی. اس پہ انہوں نے ایک جواب دیا تھا اور اس جواب کا رد پیش کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اب اس اعتراض پہ دوسرا جواب، اس اعتراض کا دوسرا جواب دے رہے ہیں اور اس پہ بھی رد آئے گا. بس ثانیہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ثانیہ کیا ہے؟ اس اعتراض کا دوسرا جواب ہے ان المفہوم حاکم علی عموم التعلیل علی ما ذکرہ المحقق النائینی. فرماتے ہیں کہ مفہوم عموم تعلیل پر حاکم ہے اس نظریے کی بنیاد پر کہ جسے آغائے نائینی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے. آغائے نائینی نے پیش کیا ہے. وذالک لأن، وہ اس طریقے سے ہے کہ وذالک لأن مفادہ، جو ما حصل ہے نا، اس مفہوم کا جو مطلب ہے، جو ما حصل ہے، حجت خبر العادل، وہ حجت خبر عادل ہے. وہ حجتہ معناہا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مفہوم، منطوق کیا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق آئے تو تبین کرو. مفہوم کیا مانا نا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ خبر عادل حجت ہے. اس کا مفاد، اس مفہوم کا مفاد ما حصل کیا ہوا؟ حجت خبر عادل. ٹھیک ہے، لأن مفاد حجت خبر عادل وحجیت. اور اگر آپ نے یہ کہا کہ خبر عادل حجت ہے، اس مفہوم کا مطلب کیا ہوا؟ خبر عادل حجت. اگر آپ نے یہ کہا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ حجیت ہو یعنی خبر عادل. حجت خبر عادل کا مطلب یہ ہوا علی مسلک جعل الطریقیت، آغا نائینی کے مسلک کی بنیاد پر، ہے نا، جو یہ کہتا ہے کہ مسلک طریقیت کیا کہتا تھا وہاں پر کہ امارات کو علم قرار دے دیا، جعلہ علما. گزر گئی نا آغا نائینی کی بات.
مسلک طریقیت میں بہت پہلے 2 دن پہلے بتایا تھا، مسلک طریقیت میں کہ امارات کو حجت قرار دیا ہے، جعلہ علما، علم قرار دیا ہے. تو آپ اگر اسی چیز کو یہاں لائیے، اس طریقے سے کہیے نا کہ خبر واحد ثقہ اس کو حجت قرار دیا ہے، جعلہ علما، علم قرار دیا ہے. وحجیت، حجیت خبر عادل کا مطلب کیا ہوا؟ معنی علی مسلک جاری ترقیت و اعتبار و علم، اس کو کیا بنانا مولانا؟ علم قرار دینا. خبر عادل حجت ہے یعنی علم ہے. تو خدا نے یہ نہیں کہا ہے کہ خبر عادل حجت ہے، گویا خدا نے یہ کہا ہے کہ جی خبر عادل علم ہے. والتعلیل موضوعہ الجہل وعدم العلم، اور جو علت ہے اس میں کہ ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کے ساتھ روبرو ہو جاؤ. وہ کیا سمجھا رہا ہے؟ عدم علم کو اور جہالت کو سمجھا رہا ہے. ٹھیک ہے، علت جو ہے وہ عدم علم اور جہالت سمجھا رہی ہے. فَبِاعْتِبَارِ خبر العادل علما یخرج عن موضوع التعلیل، اور جب آپ عادل کو، خبر عادل کو حجت بنا رہے ہیں تو گویا علم بنا رہے ہیں. علم بنا رہے ہیں تو عدم علم کے دائرے سے خارج کر رہے ہیں. وَهُوَ مَعْنَى كَوْنِ الْمَفْهُومِ حَاكِمًا، اور یہی اس چیز کا مطلب ہوا کہ جو کہا جاتا ہے کہ مفہوم حاکم ہے. مفہوم جو ہے وہ عموم تعلیل پر حاکم ہے، مفہوم عموم تعلیل پر حاکم ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مفہوم دیکھیے، عمومیت یہ سمجھا رہی ہے کہ جو خبر غیر علمی ہے اس میں تبین کرو. مفہوم کیا کہہ رہا ہے؟ کہ خبر عادل علمی ہے، علم ہے نا. تو اب یہ مفہوم حاکم ہو گیا اس کے اوپر، عموم کے اوپر. یعنی خبر غیر علمی میں تحقیق کرنا، مگر خبر عادل میں تحقیق اس لیے نہیں کرنا ہے کہ اللہ نے اسے بمنزلہ علم قرار دے دیا ہے، یہ علمی قرار دے دیا ہے. وَيَرِدُ عَلَيْهِ، مگر ٹھیک ہے آپ کی بات بڑی اچھی، لیکن قابل اعتراض ابھی بھی ہے. ایسا نہیں اعتراض سے خالی ہے. رضوی صاحب سمجھ میں آ رہا نا؟ وَيَرِدُ عَلَيْهِ، اس پر اعتراض کیا ہے؟ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَفَادُ الْمَفْهُومِ اعتبار الخبر اعتبار خبر عادل علما فمفاد المنطوق نفی هذا الاعتبار عن خبر الفاسق. خبر عادل کیا مولانا؟ علم ہے. اب خبر فاسق کیا ہے؟ دیکھیے اس پہ اعتراض یہ کہ انه اذا كان مفاد المفهوم اعتبار خبر عادل علما، اگر اس مفہوم کا ماحصل اور خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ گویا خبر عادل کیا ہے؟ علم ہے. فمفاد المنطوق، یہ تو منطوق مفہوم تھا نا. منطوق کا مطلب پھر کیا ہوا؟ منطوق کا مطلب کیا ہوا جو بولا گیا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. نفی ھذا الاعتبار عن خبر الفاسق، اس اعتبار کی نفی کرنا خبر فاسق سے. اعتبار کی نفی ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ عدم علم. عدم علم، عدم علم. وعلیہ فالتعلیل یکون ناظرا الی توسعۃ دائرۃ ھذا النفی والتعمیم ہی علی کل ما لا یکون علمیا. تو خبر فاسق نے کیا کہا؟ وہ خبر فاسق کے مطابق جو منطوق آیا ہے اس نے یہ کہا، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا خبر عادل والے میں یہ ہو گیا تو گویا یہ علم ہے مفہوم. منطوق کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی خبر غیر علمی ہے اس پہ کیا کرنا ہے؟ تبین کرنا ہے. تبین کرنا ہے. ٹھیک ہے، تبین کرنا. عدم علم، عدم علم جہاں جا کے وہاں تبین کرنا ہے. فَكَأَنَّ التَّعْلِيلَ يَقُولُ، بس گویا تعلیل یہ کہہ رہی ہے. آپ سے پوچھوں گا یہ علم ہوا ہے، یہ علم وجداناً ہے یا اعتباری طور پر ہے؟ خبر عادل وجداناً تو علم نہیں بنا نا، اعتباری طور پہ ہے، فرض کیا گیا ہے نا. وجداناً علم نہیں ہے. آپ کا وجدان گواہی نہیں دیتا ہے.
خبر متواتر کے طریقے سے، علم سے نزدیک نہیں، علم نہیں لاتا، علم آور نہیں ہے نا، علم بنایا گیا ہے، اس کو اعتباری ہے، علم وجدانی طور پہ علم نہیں ہے۔ اب آئیے، اب جب منطوق یہ کہہ رہا ہے کہ خبر غیر علمی کی تحقیق کرو، تو اس کو دوسرے لفظ میں آپ کہیں گے تو کیسے کہیں گے؟ اس تعلیل کو اس طریقے سے کہیں گے، ان کل ما لا یکون علما وجدانا، گویا شارع یہ کہہ رہا ہے ان کل ما لا یکون علما وجدانا لا اعتبره علما، ہر وہ چیز مولانا توفیق صاحب کہ جو وجدانا علم نہیں ہوتی اسے میں علم اعتبار نہیں، اسے علم نہیں مانتا، اسے علم نہیں مانتا۔ تو اب دیکھیے دو چیز ہو گئی، ایک طرف تو خبر عادل علم ہے لہذا تبین نہیں ہے، دوسری طرف یہ ہے مفہوم اور یہ ہے منطوق۔ منطوق کیا کہہ رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو وجدان علم نہیں ہے اسے میں علم نہیں مانتا، ہے نا؟ تو یہاں تو تبین تھا ہی، یہ تبین یہاں بھی آ جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ خبر عادل وجدان اعتباری طور پہ آپ نے علم بنا دیا لیکن وجدان علم نہیں ہے، تو دونوں ٹکراؤ میں آ رہیں گے، دونوں ایک دوسرے کے ٹکراؤ میں، تضاد میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ مفہوم یہ کہتا ہے کہ خبر عادل کی تحقیق مت کرو، منطوق یہ کہتا ہے کہ تبین کرو خبر غیر علمی کی حتی خبر عادل کی، کیونکہ وجدان کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فَكَأَنَّ التَّعْلِيلَ يَقُولُ، تو گویا تعلیل یہ کہتی ہے کہ ان كُلَّ مَا لَا يَكُونُ عِلْمًا وِجْدَانًا لَا أَعْتَبِرُهُ عِلْمًا، کہ جو بھی چیز وجدان علم نہیں ہوتی اسے میں علم اعتبار نہیں کرتا ہوں، شارع کہہ رہا ہے، شارع محترم۔ وَبِهَذَا يَكُونُ مَفَادُ التَّعْلِيلِ وَمَفَادُ الْمَفْهُومِ فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ، تو اس بنیاد پر مفہوم یعنی مفاد دے اور ما حصل تعلیل اور ما حصل مفہوم، یہ دونوں کیا ہو جائے گا؟ ایک رتبے میں آ جائے گا، ایک رتبے میں، یعنی تعارض کرے گا، ایک کہہ رہا ہاں، ایک کہہ رہا نہ، ایک کہہ رہا ہے تبین ضروری، ایک کہہ رہا ہے تبین ضروری نہیں۔ احدہما یثبت اعتبار خبر عادل علما، ان میں سے ایک جو ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ خبر عادل کیا ہے، کیا ثابت کر رہا ہے؟ خبر عادل علم ہے، احسن مفہوم ثابت کر رہا ہے خبر عادل علم ہے۔ والآخر ینفی ھذا الاعتبار، اور دوسرا آ کر کے اس اعتبار علمیت کو عادل سے کیا کر رہا ہے؟ خبر عادل سے نفی کر رہا ہے۔ کیا چیز نفی کر رہا ہے؟ کہ منطوق، جی۔ ولا موجب لحکومت احدہما الاخر، جب اذا تعارضا تو تساقطا، پھر حاکمیت کا تصور یہاں پر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس طریقے سے اس کو لکھا ہے، ٹھیک، کہ شارع فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو وجداناً علم نہ ہو اسے میں علم قرار نہیں دیتا، ٹھیک، میں عادل کی خبر کو علم قرار دے رہا ہوں، دو بات ہو گئی نا۔ منطوق میں یہ کہہ رہا ہے ہر وہ چیز کہ جو وجداناً علم نہیں ہے اسے میں علم قرار نہیں دیتا، مفہوم میں کہہ رہا ہے کہ میں خبر عادل کو علم قرار دے رہا ہوں، دونوں باتیں رتبہ واحدہ میں ہیں اور متعارض ہیں، پھر نتیجہ کیا ہوگا ایسا؟ جی، حاکمیت نہیں آئی، حاکمیت کو کاٹ دیا، ٹھیک۔ مولانا آپ لوگوں کے لیے سلمان صاحب آسان ہو گیا، آگے بڑھیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ خلاصہ بیان ہے، آپ والے سب بیان ہے، سب لوگ سنیے گا۔ مفہوم اور منطوق جو ہے اس کے اعتبار سے ثابت کیے گا کہ مفہوم میں کیا کہا گیا، منطوق میں کیا کہا گیا۔ مفہوم میں جو پہلے جو بتایا گیا ثانین میں کہ مفہوم حاکم ہے منطوق پر، اس لیے منطوق عدم علم کی تحقیق کو کہہ رہا ہے، لیکن مفہوم یہ کہہ رہا ہے کہ خبر عادل کو میں علم بنا رہا ہوں، اس لیے مفہوم حاکم ہو جائے گا، ہے نا، اس منطوق پہ، یعنی اب خبر عادل میں تحقیق نہیں کرنا، بقیہ خبر غیر علمی میں تحقیق کرنا ہے۔ لیکن یہاں آگے یہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟
اور مفہوم یہاں بھی صحیح بیان کر رہے ہیں کہ جو خبر آدمی کو جو علم قرار دے رہے ہیں یہ وجدانی اعتبار سے قرار نہیں دے رہا ہے، اعتباری اعتبار سے قرار دے رہا ہے، اعتباری طور سے قرار دے دے تو اس کو علم کے لگنے کو اس میں تبین ہوگا، یہ تبین اس میں نہیں ہوتا ہے کہ اس میں بھی جانے کا قبول ہوتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ منطوق کہہ رہا ہے، یہ منطوق ہے، منطوق یہ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو وجداناً علم نہیں اس میں تبین ہے، میں اس کو نہیں قرار دیتا ہوں، یعنی تبین ہے نا۔ اور مفہوم یہ کہہ رہا ہے کہ خبر عادل علم ہے اور تبین اس میں نہیں ہے، دونوں ٹکرا گئے آپس میں نا۔ تو جو چیز تعارض کر رہی ہے اس عموم سے اس کو آپ حاکم نہیں بنا سکتے۔ ثالثھا، تیسری بات اس اعتراض کے جواب میں یہ کہی جائے گی، ما ذکرہ المحقق خراسانی، جس کو محقق خراسانی نے ذکر کیا ہے۔ کیا ذکر کیا ہے؟ من ان الجہالۃ، یہ جو ہے خدار صاحب جو آپ بات اس دن کہہ رہے تھے اس سے مشابہ چیز آنے والی تھی وہ آج آ گئی۔ ان ثالثھا ما ذکر، جو محقق خراسانی نے کہا ہے، من ان الجہالت یا جہالت المذکورہ فی التعلیل لیست بمعنی عدم العلم، یہ جو جہالت آیا نا یہ تعلیل میں کہ مجھے ڈر ہے کہ تم جہالت کے ساتھ روبرو نہ ہو جاؤ حالت جہالت میں اس قوم سے ہیں، یہ جو جہالت آئی نا یہ جہالت کے معنی میں نہیں ہے، لا علمی کے معنی میں، عدم علم کے معنی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، بل بمعنی صفاحت، صفاحت کے معنی میں ہے نا، جو تعقل، تدبر اور شعور کے مقابلے میں آتا ہے، جو صفاحت کا مفہوم وہ ہے اس معنی میں۔ کتاب العقل، کتاب العقل اصول کافی میں کیا ہے جی کتاب العقل والجہل، جہل کو عقل کا مقابلہ ہے نا، یا وہ والا جہل ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے البتہ وہاں جہل جو واقعی جہل ہے اس کے بارے میں ہزاروں مطلب سینکڑوں روایتیں بھری ہوئی ہیں، لیکن بہرحال میں نے صرف تقریب ذہن کے لیے برائے مثال یہ بات کہہ دی العقل والجہل۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جہل ہے نا آیت میں یہ عدم علم کے مقابلے میں نہیں ہے، عدم علم کے معنی میں نہیں ہے، علم کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ جہالت و معنی صفاحت ہے، بیوقوفی، و تصرف، اور ایسا تصرف کو جو غیر متزن ہو، یعنی نپا تلا نہ ہو۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، ناپ تول کے کام کرو۔ ناپ تول کا مطلب یہ نہیں تھا وزن اٹھانا ترازو پہ، مطلب سوچ سمجھ کر کے، سوچی سمجھی عاقلانہ باتیں کرو۔ تو جو نپی تلی بات نہیں کرتا ہے وہ صفیح ہوتا ہے، صفیح نہیں مولانا سین سے صفیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، تو یہ اس کے معنی وہ ہے، بے معنی عدم علم نہیں بلکہ بے معنی صفاحت ہے۔ فلا یشمل خبر العادل الثقہ، تو اب یہ خبر عادل الثقہ کو شامل، اس میں یہ کہا گیا نا کہ ایسا نہ ہو کہ جہالت کے ساتھ روبرو ہو جاؤ فلاں قوم سے، تو گویا یہ کہا گیا ہے کہ نادانی کے ساتھ بغیر نپی تلی بات، غیر متزن غیر موزون بات، موزون وزن سے بنانا متزن، غیر موزون بات مت کرو، اردو میں بولتے ہیں غیر موزون، غیر موزون بات مت کرو، تو غیر موزون بات کرنے سے روکا گیا ہے۔ اب اگر کوئی عادل آ کے آپ سے کچھ کہے اور آ کے ہم کو بتا دیے گا تو ثقہ کی بات اگر آپ منتقل کر رہے ہیں تو کیا یہ بات غیر موزون ہوگی آپ کی؟ غیر متزن ہوگی، بیوقوفی پر مشتمل ہوگی؟ نہیں نا، تو خبر عادل جو مستثنا اس سے۔ فلا یشمل خبر عادل لأنه ليس صفاحة ولا تصرفا غیر متزن، غیر معقول اور غیر موزون تصرف نہیں ہے، صفاحت نہیں ہے یہ خبر عادل پر عمل کرنا۔ الوجہ الثانی، اب ہم وجہ ثانی پر آگئی، کس کی وجہ ثانی مولانا؟ احسنت، آئے نبا پر استدلال دو وجہوں سے کیا جاتا ہے، ایک مفہوم کی جہت سے کیا گیا تھا جس میں اتنی گفتگو ہوئی، اور ایک وہ کس کی طرف، ہاں، ایک مفہوم شرط اور ایک مفہوم وصف۔ اب وصف کی بات کریں گے، یستدل بمفہوم الوصف، ٹھیک ہے، حیث انیتا وجوب التبین بفسق الخبر، کہ
منوط کر دیا جائے، منحصر کیا جائے، مربوط کر دیا جائے وجوب تبین کو، ہے نا، کس چیز کے اوپر؟ فسق مخبر کے اوپر. یعنی گویا اس طریقے سے کہا جا رہا ہے اذا جاکم مخبر فاسق، مخبر فاسق بنبأ فتبینوا، ہے نا. جیسے وہ عالم اور عادل کی شرط نہیں تھی، اکرم العالم العادل، وصف آیا تھا نا، ویسے یہاں پر گویا کہا جا رہا ہے اذا جاکم المخبر الفاسق، اگر مخبر فاسق آئے تو تبین کرو. ٹھیک ہے. فینتفی میں انتفائی، اب اگر یہ فسق کی صفت جو کیا ہو جائے، منتفی ہو جائے، تو پھر تبین کا حکم بھی، یعنی اگر فاسق نہیں بلکہ عادل و ثقہ کی خبر دے، بولیے نا، تو تبین نہیں رہے گا. ومفہوم الوصف تارتن بہی، تارتن یستدل بہی فی المقام، جو ہم جس مرحلے سے گزرا اس مرحلے میں مفہوم وصف سے استفادہ کیا جاتا ہے، استدلال کیا جاتا ہے، کبھی اس طریقے سے اور کبھی اس طریقے سے. کبھی کیسے؟ تارتن یستدل بہی فی المقام بناء علی ثبوت المفہوم للوصف عموما، اس بات پہ بنا رکھتے ہوئے کہ وصف جو ہے وہ کلی طور پہ مفہوم رکھتا ہے، عمومی طور پہ کلی طور پہ کیا رکھتا ہے؟ مفہوم رکھتا ہے. یعنی یہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں، خاص خصوصی طور پہ نہیں یہاں پر، بلکہ ہم مفہوم وصف کے قائل ہو جائیں. کلی طور پہ ہم یہ کہیں کہ وصف جو کیا رکھتا ہے؟ مفہوم رکھتا ہے. تو جب وصف مفہوم رکھتا ہے اور یہاں پہ وصف ہے تو مفہوم رکھتا ہے. جب یہ کہا گیا خبر فاسق کی بررسی کرو، اس کا مطلب خبر عادل کی بررسی نہیں کرنا ہے. وتارۃ یستدل بہ، اور کبھی اس مفہوم وصف سے استدلال کیا جاتا ہے لامتیاز فی المقام، مقام ما نحن فی میں کوئی خصوصیت ہے، اس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہاں مفہوم رکھتا ہے. وصف جو ہے وہ ہمیشہ کہاں سے مہک آ رہی ہے؟ وصف ہمیشہ مفہوم نہیں رکھتا، لیکن یہاں پر ما نحن فی میں وصف، بولے نا بھائی آپ لوگ، چلیں بس سبا پڑھتے ہیں آپ لوگ. ما نحن فی میں وصف نہیں رکھتا ہے مفہوم، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ سوری، عمومی طور پر مفہوم نہیں رکھتا ہے وصف، لیکن یہاں پر وصف مفہوم رکھتا ہے فی المقام میں. ٹھیک ہے. حتی لو انکرنا مفہوم الوصف فی موارد اخرى، حتی ہم اگر دوسرے موارد میں وصف، چونکہ مفہوم وصف کو لے کے اختلاف ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وصف مفہوم رکھتا ہے علی العموم، بعض کہتے ہیں کہ علی العموم وصف مفہوم نہیں رکھتا. اگر علی العموم مفہوم وصف رکھتا ہے تب تو ہمارا استدلال صحیح ہے کہ خبر فاسق کی بررسی کا حکم ہے، تو خبر عادل کی بررسی کا حکم نہیں ہے. ہاں سب لوگ بولے. اور اگر علی العموم نہیں رکھتا تو ہم کہیں گے ایک دعویٰ کہ یہاں پر جس باب میں ہم چل رہے ہیں یہاں پر مفہوم رکھتا ہے، یہ وصف جو ہے وہ مفہوم اس میں پایا جاتا ہے. وہ مفہوم کیسے ثابت ہوگا؟ ایسے وذالک بین یقال، اس طریقے سے کہا جائے کہ ان مقتضی قاعدۃ اعتراض القیود انتفاع شخص ذالک الوجوب للتبین بانتفاع الفسق. قاعدہ اعتراضیت قیود کی ایک اقتضا ہے. وہ کیا ہے اقتضا؟ اعتراضیت القیود کیا رہتا ہے؟ اعتراضیت القیود سمجھتے ہیں نا، ہے نا، کہ ایک قید آئی ہے کلام میں، تو جو قید آئی ہے وہی مراد ہے، جو نہیں کہا گیا ہے وہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے، اس میں کلام میں قید فسق آئی ہے تو اعتراضات القیود ہے نا، تو اب تبین کا حکم ہے مگر قید فسق بقول مولانا کے قید فساقت کے ساتھ. ٹھیک ہے. قید فساقت کے ساتھ. یہ کس کی جال ہے؟ عارف صاحب کی، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. قید فساقت کے
تب جب فساقت وہاں پر جو ویو نہیں ہے، مدرس صناعی بنا رہے ہیں مگر تھوڑا سا انداز بدل گیا ہے، جو طریقہ ہے مدرس صناعی بنانے کا ویسے نہیں بنایا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. خیر، تو یہاں پر مقتضائے قاعدہ احتراز القیود کیا ہے؟ انتفاع شخص سے ذالک الوجوب للتبین بے انتفاع الفسق. تبین کے لیے جو وجوب آیا ہے نا، وہ حکم وجوب شخص سے حکم، وہ شخص وہ والا حکم جو حکم تھا وجوب تبین کا، وہ کیا ہو رہا ہے؟ منتفی ہو رہا ہے قید کے منتفی ہونے سے. ٹھیک ہے، یعنی اب خبر عادل جب آ گئی تو وہ والا جو حکم تبین تھا جو خبر فاسق میں تھا وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. وعلیہ فوجوب التبین عن خبر العادل، پس اس بنیاد پر اگر خبر عادل میں بھی تبین کرنا ہے نا تو کچھ چاہیے اس کے لیے الگ سے. اس حکم کی بنیاد پر جو خبر فاسق میں تبین کو سمجھا رہا تھا وہ حکم تو ختم ہو گیا فاسق کے جاتے ہی. اب اگر خبر عادل میں تبین واجب ہوگا تو پھر فوجوب التبین عن خبر العادل ان اريد به شمول الشخص ذلك الوجوب له فهو خلاف القاعدة المذکور. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ان جاءکم ہے نا میں وجوب کیا مولانا وجوب تبین ہے نا، کس کے لیے مولانا؟ فاسق کے لیے. ٹھیک، تو یہ صحیح ہے. اب عادل ہے نا، یہی وجوب تبین جو فاسق کے لیے آیا تھا اگر یہی شامل کرے عادل کو بھی تو یہ خلاف اعتراض قاعدہ احتیاط القیود ہے. پھر اس قید کا فائدہ کیا ہوا؟ قاعدہ احتراز القیود یہی تو کہتا ہے نا کہ جس قید کو لائے ہیں وہ اگر نہ ہو تو وہ حکم منتفی ہو جاتا ہے. وہی مراد ہے اوپر مانا ہے، قید کو جس کے لیے لائے ہیں وہی مراد ہے. اب قید جو ہے وہ آئی ٹی فسق کی کور کے لیے، اگر یہ قید ہٹ گئی تو وہ حکم جو تھا وہ کیا ہے؟ یہ اعتراض اگر آپ کہتے ہیں یہی والا وجوب اس کو بھی شامل کر رہا ہے تو پھر اس قید کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ احتراز القیود کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا ہے. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ، نہیں آپ کہیں گے نہیں یہ والا وجوب نہیں جو تبین فی النبأ الفاسق کو سمجھا رہا تھا رضا عباس صاحب. وطن کی تھکان دور کر دیے گا، ٹھیک ہے، سیدھے بیٹھ جائیے، ٹیک مت لگائیے. اگر آپ یہ کہتے ہیں مولانا ذیشان صاحب قبلہ کہ وجوب تبین جو فاسق کو سمجھا رہا تھا وہی وجوب تبین عادل کو بھی شامل کر رہا ہے تو پھر یہ خلاف قاعدہ احتراز القیود ہو گیا. لیکن اگر آپ کہیں نوریدہ، اگر آپ کہیں کہ بہی نوریدہ بھی شخص آخر من وجوب التبین مجعول علی عنوان خبر العادل، آپ کہیں گے نہیں یہ والا وجوب تبین جو ہے یہ اس کو شامل نہیں کر رہا، یہ جال ہوا تھا، بلکہ وجوب تبین اور ہے الگ سے مجعول ہوا ہے نا، الگ سے موجود ہوا، یہ اس خبر عادل کو شامل کر رہا ہے. وجوب تبین الگ سے، عجیب بیوقوفی والی بات ہے. اگر آپ یہ کہیں وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ شَخْصٌ آخر من وجوب التبین مجعول، وجوب تبین کا ایک دوسرا شخص ہے، اس کا دوسرا مصداق ہے، وہ مورد ہے جو جعل کیا گیا ہے عنوان خبر عادل پر، فہذا غیر محتمل، یہ وہ چیز ہے جس کا احتمال نہیں دیا جا سکتا ہے. لأن معنی ہو، اس کا معنی ہوا کہ انہا خبر کیوں غیر محتمل ہو گیا؟ اس کا معنی ہوا کہ انہا خبر عادل بما ہوا خبر العادل دخیل فی وجوب تبین ھذا. ہاں تو میں کیا کر رہا تھا، فون جو ہے وہ آ کر کے تھوڑا سا ڈسٹرب کرتا ہے ہمیشہ.
کہ وجوب تبین جو ہے جو آ رہا ہے خبر عادل پر، یہ وجوب تبین مولانا یہ الگ سے جعل کیا گیا۔ اچھا ایک بات بتائیے، زید نے آ کے آپ کو خبر دی، زید فارسی کا چھوٹا ہے، فراڈیا ہے، آپ سے کہا گیا تحقیق کیجیے، تحقیق کرنے کو کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ کاذب ہے، مولانا کو لپاڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ کاذب ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب اب میں آپ کی اجازت کے ساتھ ایک مصدر سنائی بنا رہا ہوں، ایک مصدر سنائی وہاں گیا نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی لپاڑی ہے، ٹھیک ہے، زید کی لپاڑیت دلیل ہے اس حکم میں، اجازت آپ صحیح ہے نا؟ زید کیونکہ لپاڑی ہے اس لیے اس کی لپاڑیت دخیل ہو گئی جعل حکم میں۔ اگر وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اگر وہ فاسق نہیں ہوتا، اگر آپ برا مت مانیے گا، تھوڑا سا ہنسی مذاق ہو جاتا ہے، بہت دنوں سے بہت چل رہا تھا کلاسز صبح تو بھائی سے شادی، بھائی سے خوشحالی، بھائی سے شادی سنا نہیں، سنا تو مزہ نہیں آیا کیونکہ آپ کو سنا نہیں ہے، ایران کی اصطلاح ہے، برائے شادی ارواح مومنین، یہ سب بات سب سنی ایران میں کہتے ہیں ارواح مومنین کی، ارواح مومنین خوشحالی کے لیے سزا پڑی آپ لوگ، تو ہم نے کہا کہ آپ کا جو ہے وہ مصدر یہ باعث شادی ارواح مومنین بن گیا، ٹھیک ہے، تو خیر آپ نے جو کہا ہے کہ واجب ہے تبین، کیوں واجب ہے؟ اس کے فسق کی وجہ سے، تو یہ جو مجعول ہے نا حکم وجوب، یہ وجوب، یہ مجعول، اس جعل وجوب میں فسق جو ہے وہ کیا ہے؟ دخیل ہے۔ اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس عادل کے لیے، خبر عادل کے لیے تحقیق وجوب کا الگ سے حکم آیا ہے وجوب تبین کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالت دخیل ہے، عدالت دخیل ہے وجوب تبین کے حکم میں، یہ اسی لیے میں نے کہا بے والی بات ہے صاحب، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ عادل ہے لہٰذا اس کو تبین کرو، عدالت کو آپ نے سبب وجوب تبین بنا دیا، فاسق کو ٹھیک ہے کہ آپ نے فسق کو سبب تبین بنایا، لیکن اس کا اگر آپ الگ سے حکم لا رہے ہیں تبین عادل کے لیے، اس کا مطلب اس کی عدالت کو باعث سے تبین قرار دے رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ہو گیا نہیں ہے نا؟ تب میری بات ٹھیک تھی نا؟ چلیے بما ہاں الین نہ مانا ہو، اگر آپ کہتے ہیں الگ سے حکم جعل ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبر العادل بما ہوا خبر العادل، خبر عادل اس کے باوجود کہ وہ خبر عادل ہے، خبر عادل ہونے کے اعتبار سے دخیل فی وجوب تبین، ھذا اس تبین کے وجوب میں دخیل ہے، وہ غیر محتمل، اور اس کا احتمال آپ نہیں دے سکتے ہیں، فإن وجوب التبین اما ان یکون بملاک مطلق الخبر او بملاک کون المخبر فاسقا، تبین کا وجوب اگر ہوگا نا تو عدالت کی وجہ سے نہیں ہوگا، وجوب تبین کا معیار اور ملاک اور بیس عدالت نہیں بن سکتی کسی کی، بے وقوفی ہے یہ کہ عدالت کی وجہ سے تبین کریں، ارے عدالت تو تبین سے روکنے کا نام ہے، تو یا تو مطلق خبر باعث تبین ہے، باعث وجوب تبین، یا خبر فاسق یہ باعث وجوب تبین ہے، ٹھیک ہے، یا مطلق خبر یا کون مخبر فاسقا، ولا يحتمل الدخل عدالت المخبر فی جعل وجوب التبین، وجوب تبین کے لیے عدالت کو آپ دخیل نہیں مان سکتے ہیں۔ اما اللحاظ الاول، ٹھیک ہے، للاستدلال بمفہوم الوصف، فجوابہ، انہوں نے کہا تھا کہ دو طریقے سے آپ مفہوم وصف سے استدلال کر سکتے ہیں،
اس آئے نبا کے ذریعے خبر ثقہ کی حجیت پر. یا تو آپ یہ کہیں گے کہ وصف علی العموم مفہوم رکھتا ہے، تب اس جملے میں وصف ہے فسق، اس کا مطلب مفہوم کیا ہوا؟ خبر عادل حجت ہے. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، فی مقامنا ھذا علی العموم مفہوم نہیں رکھتا ہے وصف، لیکن جہاں ہم ہیں وہاں پر مفہوم رکھتا ہے. اما اللحاظ الاول، جہاں تک لحاظ اول کی بات ہے، اما اللحاظ الاول للاستدلال بمفہوم الوصف، پہلی جہت سے اگر آپ مفہوم وصف کے اوپر استدلال کریں گے، فجواب ہو، اس کا جواب کیا ہے؟ انکار المفہوم للوصف، وصف کے لیے مفہوم کا انکار کرنا، خصوصاً فی حالت ذکر الوصف بدون ذکر الموصوف. اس کا جواب ہم پہلے تفصیل سے بتا چکے ہیں. وہ کیا ہے کہ مفہوم نہیں رکھتا ہے وصف علی العموم. یعنی انہوں نے کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا، صرف اسی جواب کا اشارہ کے پہلے بتا چکے ہیں. پہلے انہوں نے کیا بتایا جب مفہوم وصف میں ہوتے تھے کہ وصف علی العموم مفہوم نہیں رکھتا ہے، خصوصاً اس صورت میں جب مخبر نہیں آیا. مخبر نہیں آیا، صرف فاسق آیا، موصوف نہیں آیا. موصوف صرف صفت کا ذکر ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ، مخبر فاسق نہیں آیا، صرف اور صرف صفت آئی ہے، موصوف نہیں آیا. خاص کر کے ایسی صورت میں کہ جب موصوف نہیں آیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یعنی بغیر ذکر موصوف کے اصلاً وصف جو ہے وہ مفہوم نہیں رکھتا. یہ ہو گیا. لیکن اما اللحاظ الثانی، پہلے والے میں بحث نہیں ہے، اس لیے پہلے والے کو ہم ثابت کر چکے ہیں چند صفحہ قبل کہ وصف مفہوم علی العموم نہیں رکھتا. لیکن ہاں، ہم اگر یہ کہیں کہ جس مقام میں، جس مرحلے میں ہم ہیں، وہاں پہ اس تقریب استدلال کے ساتھ جو بے وقوفی والی تقریب ہوئی ہے ساری، اس تقریب کی بنیاد پر مفہوم رکھتا ہے وصف. اگر ہم ایسا کہتے ہیں تو اس کا جواب فجوابہ ان وجوب التبین لیس حکما مجہولا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وجوب مجہول ہو رہا ہے تو مشکل آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ والا وجوب تبین للفاسق اس کو شامل نہیں کر رہا ہے قاعدہ اعتراض کیوں کی بنیاد پر. الگ سے تبین اگر آپ جعل کر رہے ہیں خبر عادل کے لیے وجوب تبین، تو وہ سفیہانہ عمل ہے، بیوقوفی پر مشتمل عمل ہے. ہم آگے کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں کہ اصلا وجوب جعل نہیں ہو رہا ہے اس طریقے سے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. کیا آپ یہ دونوں باتیں کہیں؟ ان وجوب التبین لیس حکما مجہولا، یہ جو وجوب تبین ہے یہ حکم مجعول نہیں ہے، حکم مجہول نہیں ہے، جعل نہیں کیا گیا وجوب تبین. یہ التزامی طور پہ وجوب تبین سمجھ میں آ رہا ہے، جعل نہیں کیا گیا ڈائریکٹ. بل ہوا تعبیر آخر عن عدم الحجیت، بلکہ یہ عدم حجیت کے دوسری عبارت ہے. آیت میں کہا گیا حجت نہیں ہے، حجت نہیں، یہ کہا گیا اصل میں. یہ جو ہے کہ واجب تبین ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ وجوب تبین جو درواقع تعبیر ثانی ہے کس کی؟ عدم حجیت کی. یعنی جو چیز حجت نہیں ہو اس کے لیے تبین ہوگا. ومرجع رابطه بعنوان الى ان ذلك العنوان لا يقتضي الحجیت. ومرجع رابطه بعنوان، اور اس کا کسی عنوان سے رابطہ کرنا، مرتبط ہونا، اس کی برگش کدھر ہے؟ الى، اس چیز کی طرف ہے کہ ذالک العنوان لا یقتضی الحجیت، کہ وہ عنوان حجیت کی اقتضا نہیں کرتا. مطلب کیا ہوا؟ یہ جو آیا نا فاسق بنبأ ہے، تبینوا فتبینوا، تبینوا کس سے مرتبط ہے؟ اس کا رابطہ کس سے ہے؟ خبر فاسق سے ہے نا. تو یہ جو جس عنوان سے یہ
مرتبط ہو رہا ہے یہ حکم تبینوا کا، در واقع وہ عنوان ایسا ہے جو عدم حجیت کی اقتضا کرتا ہے۔ عنوان کیا مولانا؟ خبر فاسق۔ خبر فاسق عدم حجیت کا مقتضی ہے، خبر فاسق مقتضی عدم حجیت کی، ٹھیک ہے۔ فلا محظور فی ان یکون خبر عادل موضوعا لوجوب التبین بهذا المعنی، بس اس میں کوئی رکاوٹ و مانع نہیں رہ جاتی ہے، محظور نہیں رہ جاتا ہے کہ خبر عادل جو ہے فلا محظور فی ان یکون خبر عادل موضوعا لوجوب التبین بهذا المعنی، کہ خبر عادل جو ہے موضوع وجوب تبین اس معنی میں ہو جائے، لأن موضوعیتہ لہذا الوجوب، اس لیے کہ خبر عادل کی موضوعیت اس وجوب کے لیے مرجعها، اس کی برگشت اس چیز کی طرف ہوگی الی عدم موضوعیتہ للحجیت، کہ خبر عادل حجیت کے لیے موضوعیت نہیں رکھتی ہے۔ یہ ہوا ترجمہ۔ اب آئیے آیت کے اوپر تھوڑا مفہوم بھی سمجھیے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ کیا ہے؟ توجہ، فتبینوا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دو خبریں ہیں، خبر فاسق ہے اور خبر عادل ہے، دو خبریں۔ کہہ رہے ہیں وجوب تبین جو ہے نا، جو حکم شرعی نہیں ہے جو جعل ہوا، جیسے وجوب نماز ہے ویسے یہ نہیں ہے، صلی کے طریقے سے نہیں موجود ہوا، بلکہ وجوب تبین اصل میں عدم حجیت کو سمجھانے کے لیے ہے۔ تعبیر آخر ہے، تعبیر آخر عن عدم حجیت، عدم حجیت کو اگر دوسرے لفظوں میں کہیں گے آپ کو کہیں گے فتبینوا، فتبینوا گویا سمجھا رہا ہے کہ وہ خبر حجت نہیں ہے۔ تو جس طرح اب ہر وہ خبر کہ جو عدم حجیت کی مقتضی ہے، یہ وجوب تبین جو عدم حجیت ہی کا مترادف ہے، اس سے متوجہ ہو جائے گا، اس کی طرف رخ کر لے گا، ہے نا۔ یہ جو ہے فتبینوا، یہ کس کے مترادف ہے؟ عدم حجیت مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب عدم حجیت کی اقتضا جو کچھ بھی کرے یہ تبین اس سے متعلق ہوگا، وجوب تبین اس سے متعلق ہوگا۔ یہ بتائیے خبر فاسق عدم حجیت کی مقتضی ہے یا نہیں ہے؟ عدم حجیت کی حجت نہیں ہے نا، تو وجوب تبین آ گیا۔ اسی طریقے سے خبر عادل بھی، کہنے والا کہہ رہے ہم نہیں کہہ رہے، خبر عادل بھی عدم حجیت کا مقتضی ہے، اس لیے کہ علم آور نہیں ہے۔ زید آگے کہہ دے، آپ کو شارع نے آگے کہہ دیا ہے کہ حجت مان لو، تو آپ مان رہے اس مفہوم کو الگ ہٹا دیجئے، شارع کے حکم کو تعبد کو الگ ہٹا دیجئے، اور الگ سے آپ دیکھیے ایک آدمی کا کہنا حجت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو جیسے زید فاسق کا کہنا حجت نہیں ہے، ویسے امر عادل کا کہنا بھی حجت نہیں ہے۔ تو جیسے زید فاسق کو پر وجوب تبین آ رہا ہے اس معنی میں، ویسے ہی امر عادل کو پر بھی یہ وجوب تبین آ رہا ہے اس معنی میں۔ حل ہو گیا؟ میں ایک بار ترجمہ کر لیتا ہوں اس کا، بڑی محنت کی ہے مولانا، خون جگر ایک کیا ہے، پلیز اب اس کو غور سے سن لیجئے، جتنی توضیح کے بعد خون جگر میں نے پیش کیا ہے۔ اب کہاں گیا؟ وَأَمَّا اللِّحَاظُ الثَّانِي الاستدلال، یہ جو دوسری والی جہت ہے جعل وجوب تبین والی للخبر العادل، یا شمول وجوب تبین فاسق للخبر العادل والی بات جو تھی، اس کو اگر ہم دیکھیں گے نا، فجواب ہو تو آپ نے بات بڑے اچھے طریقے سے کہی تھی، شبیب حسینی نے بھی آپ کا ساتھ دیا
کہ اس طریقے سے بات کرنا بیوقوفی والی ہے. جس سے آپ نے بات کی اور جس بیوقوفی کو آپ نے ثابت کیا اس بیوقوفی کو شبیب نے بیوقوفی مانا. ٹھیک ہے, لیکن اصل میٹر یہ ہے کہ آپ وجوب تبین کی جو بات کریں وجوب تبین ہے نہیں آپ کو ڈائریکٹ. ٹھیک ہے, وہ پھر کیسے ہوگا؟ فجواب, اس کا جواب یہ کہ انا وجوب التبین لیس حکم مجہولا, وہ وجوب تبین جو خبر فاسق کے لیے آ رہا ہے وہ حکم مجہول نہیں ہے, بل ہوا تعبیر آخر عن عدم الحجیت, بلکہ وہ اصل میں عدم حجیت کو سمجھا رہا ہے, بس اور بس عدم حجیت کو سمجھا رہا ہے. عدم حجیت کا دوسرا نام ہے وجوب تبین. ٹھیک, ومرجع رابطه بعنوان الى بعنوان یعنی خبر فاسق مثلا, ومرجع رابطه, اور یہ جو حکم ہے نا وجوب کا, اس کی برگشت ومرجع رابطه بعنوان, اگر ومرجع رابطه اگر یہ حکم مرتبط ہو کسی عنوان سے, یعنی وجوب تبین مرتبط ہو فاسق سے, خبر فاسق سے, تو اس کی برگشت کاہے کی طرف ہے؟ الی ان ذلک العنوان یقتضی الحجیت, سوری لا یقتضی الحجیت, اس کی برگشت اس بات کی طرف ہے کہ وہ عنوان کیا مولانا؟ خبر فاسق, یہ اقتضا کرتا ہے کس چیز کی؟ عدم حجیت کی. فلا محظورہ, تو جس طریقے سے خبر فاسق اقتضا کر رہا ہے عدم حجیت کی, فلا محظورہ, کوئی معنی نہیں ہے فی ان یکون خبر العادل, کہ خبر عادل بھی موضوع بن جائے وجوب تبین کا اس معنی میں. کیوں؟ اس لیے کہ لأن موضوعیتہ لہذا الوجوب, اس لیے کہ موضوعیت خبر عادل اس وجوب کے لیے اس کی برگشت الی عدم موضوعیت للحجیات, اسی چیز کی طرف ہے کہ یہ حجیت کے لیے موضوع نہیں بن سکتا. حجیت کے لیے موضوع وہ بنے گا کہ جو یقین آور ہو. ٹھیک ہے, ایک بار اور سلوات پڑھ لیں آپ لوگ. اب ہم لوگ اگلی اور ایک اور اہم بحث میں وارد ہو رہے ہیں, مگر اس بحث کو کسی خاص مقام تک پہنچا نہیں سکتے ہیں, صرف وارد ہو کر کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وَمِنْهَا, انہی چیزوں میں سے کہ جن کے ذریعے سے استدلال کیا جاتا ہے. مولانا کاہے کے اوپر؟ آیہ نبا کی بحث مکمل ہو گئی. کاہے پر استدلال کیا جاتا ہے؟ حجیت خبر واحد, حجیت خبر ثقہ پر, ہے نا, حجیت خبر کے اوپر جن چیزوں سے حجیت خبر واحد جن چیزوں سے استدلال کیا تھا انہی میں سے ایک یہ آیت ہے, آیہ نفر ہے. وہ آیہ نبا تھی, آیہ نفر ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. اس آیت کو بار بار پڑھا کیجیے آپ لوگ اپنے محلے میں جا کر کے, اپنے شہروں میں, اپنے گاؤں میں, اور عوام پہ اس آیت کے ذریعے سے اپنی اہمیت کو ثابت کیا کیجیے. اپنی نہیں, طلاب کی صنف روحانیت کی اہمیت کو, کہ حکم قرآنی پر عمل کرنے والے ہم لوگ ہیں. بہت بڑا درجہ ہے طلاب کا. آیت کیا ہے سورہ توبہ کی؟ فلولا نفرا, کیوں نہیں نفر کیا, یعنی کوچ کیا. نفرا نے کوچ کرنا, کیوں نہیں ہجرت کی, کیوں نہیں کوچ کیا. ٹھیک ہے, من کل فرقتن, ہر فرقے میں سے, طائفۃ منہم طائفۃ, ایک فرقے گروہ نے, ہر فرقے میں سے یعنی ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹے گروہ نے ہجرت کیوں نہیں کی. ٹھیک ہے, نفر کیوں نہیں کیا؟ لیتفقہوا فی الدین, کس لیے؟ تفقہ فی الدین کے لیے, دین کو سمجھنے کے لیے. یہ بیوقوف فقہ کے مخالف ہیں اخباری, فقاہت پر وزن فساقت, اس کے فقاہت کے مخالف ہیں یہ. ٹھیک ہے, فقہ جو ہے وہ, اس کی فقہ ہے کیا؟ فقہ کوئی عجوبہ تھوڑی نہ ہے. دین و شریعت کو قرآن سے اور حدیث سے سمجھنے کا نام تو ہے. قرآن کا صریحی حکم ہے, اس کی مخالفت کر رہے ہیں یہ اخباری. کیوں نہیں تفقہ کے لیے, فقہ کے لیے, علم فقہ کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں, تفقہ فی الدین کے لیے, دین کو سمجھنے کے لیے کیوں نہیں کچھ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو, انذار کریں, یعنی کار انبیاء انجام دیں. اللہ اکبر, کار آدم و
موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت پیغمبر اکرم جان دیں. اپنی قوم کے لیے انذار، بشیر و نذیر ہے نا پیغمبر. کیوں نہیں نذیر بنتے یہ لوگ؟ کیوں نہیں نیابت کرتے نبی کی؟ کیوں نہیں انبیاء علماء امتی افضل و یکا انبیاء بنی اسرائیل بنتے یہ لوگ؟ اس کا مصداق کیوں نہیں بنتے ہیں؟ اذا رجعوا الیہم، جب ان تک پلٹ کے واپس آئیں. لعلہم یحذرون، شاید کہ وہ لوگ، یا امید ہے کہ وہ لوگ ڈریں. اگر آپ احذار کریں تو ڈریں، یعنی کہ مطلب حکم الہی پر عمل کریں. یہ ہے آئے نفر. وتقریب الاستدلال، تقریب الاستدلال 3 طریقے سے ہے. اولاً، ثانیاً اور ثالثاً. اولاً ہے، پھر 5-6 لائن کے بعد ثانیاً ہے، پھر 2 لائن کے بعد ثالثاً ہے. ملا آپ لوگوں کو؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 ڈالیے. پھر اولاً میں بھی احدھا، ثانیہ اور ثالثھا ہے. تقریب استدلال اس طریقے سے ہے کہ انہا اولاً انہا تدل علی وجوب التحذر لوجوہ. یہ آیت وجوب تحذر کو سمجھا رہی ہے، ڈرانا. یہ پہلا مقدمہ ہے. آیہ نفر سے خبر عادل کی، خبر واحد کی حجیت پر استدلال کے لیے 3 مقدمے ہیں. اس کا پہلا مقدمہ 3 مقدموں پر مشتمل ہے. پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے مرحلے میں یہ آیت دلالت کرتی ہے وجوب تحذر کے اوپر. ٹھیک ہے؟ احدھا لوجوہ، کئی دلیلوں کی بنیاد پر، کئی صورتوں پر. پہلی صورت کیا ہے؟ انہ وقع مدخولا لادات الترجی لعلہم یحذرون. یہ حذر جو مدخول ادات ترجی ہے، لعلہ کے بعد واقع ہوا ہے. الدالۃ علی المطلوبیۃ فی مثل المقام، کہ جو اس آیت جیسی جگہوں پر، جس مقام میں ہم ہیں ایسی جگہوں پر کاہے پر دلالت کرتا ہے؟ مطلوبیت پر. ٹھیک ہے؟ اگر ادات ترجی داخل ہو کسی حکم پر، کسی فعل پر، تو وہ فعل مطلوب ہو جاتا ہے نا؟ تحذر جیسے کہ مطلوب ہے. ترجی جو ہے وہ مطلوبیت کو سمجھا رہا ہے. وہ مطلوبیت التحذر مسابقۃ لوجوبہ، مسابقۃ مساویۃ. اور مطلوبیت تحذر جو یہ مساوی کا ہے کہ کہا کہ مساوی ہے وجوب کے. کہا گیا نا کہ تحذر مطلوب ہے، اے تحذر واجب ہے ڈرنا. جب ڈرانے والا کوئی عالم آئے، امام آئے، نبی آئے، نائب امام آئے، تو اس سے تحذر جو کیا ہے؟ واجب ہے. تو یہ مطلوب وہ ہے مساوی کس کے؟ وجوب کے. کیوں؟ لأن الحذر ان کان لہ مبرر، اس لیے کہ حذر کے لیے اگر کوئی دلیل ہو، مجوز یعنی دلیل ہو، فہو واجب. اگر حذر کی کوئی دلیل ہو، کوئی مبرر ہو، کوئی مجوز ہو، کوئی بنیاد ہو، کوئی سبب ہو حذر کا، پھر وہ حذر کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مَطْلُوبًا، اگر کوئی وجہ ہی نہ ہو حذر کی تو مطلوب بھی نہیں ہوتا. وجہ ہے تب مطلوب ہے، اور وجہ ہے تو مطلوب ہے یعنی واجب ہے. وجہ نہیں ہو، دلیل نہ ہو، تو پھر مطلوب بھی نہیں رہ جائے گا. بغیر سبب، بغیر دلیل کی مطلوبیت نہیں رہ جائے گی حذر کی. کیوں ڈریں گے بھائی آپ؟ ہیں؟ اگر مثال کے طور پہ آپ کی ناک مکھی بیٹھ رہی ہے اور ناک پہ مچھر بیٹھ رہا ہے، کالا والا، بڑا والا، ڈینگو والا، تو مکھی سے آپ نہیں ڈریں گے، بیٹھی بیٹھی رہے، بہت ہوگا ہلکا سا ہلا دیں گے، موقع ملے گا جب تک. لیکن مچھر اگر ہے تو اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ڈینگو مچھر بیٹھ گیا تو کیا کریں گے؟ ہٹائیں گے فوراً. ڈریں گے، خوف زدہ. حذر ہے اس میں بھائی، نہیں ہٹائیں گے تو پھر جو ہے وہ 15 دن ہاسپٹل میں رہنا پڑے گا. 15 دن ہاسپٹل. زیادہ تر آپ کالے مچھر سے ڈریے، بچیے گا. بڑا والا مچھر آج کل چل رہا ہے، ڈینگو پھیلا ہوا، یہ سیزن ہے. کالے مچھر سے بچیے گا، دن میں بچیے گا، پانی نہ جمع ہو کولر وولر میں، یہ سب سے احتیاط کیجیے گا. ٹھیک ہے؟ یہ مچھر دن ہی میں کاٹتا زیادہ تر، ڈینگو والا. تو آپ مکھی سے نہیں ڈر رہے ہیں، کیوں؟ ڈرنے کو وجہ نہیں ہے.
مکھی کیا کرے گی بھائی؟ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. مچھر سے ڈر رہے ہیں ڈینگو والے سے. کیوں؟ اس لیے کہ 15 دن کے لیے ایسے پہنچا دے گا یہ خدا نہ خواستہ, ہے نا. تو حضر کی وجہ ہوتی ہے. تو حضر کی وجہ نہ ہو تو مطلوب نہیں ہے, یعنی واجب نہیں ہے. حضر کی وجہ ہو تو مطلوب ہے نہیں, پھر ضروری ہو جاتا ہے حضر. ثانیہ دوسرا مقدمہ کیا پہلے والے میں, کیا ان تحضر وقع غایتاً للنفر, یا غایت فاعل بنا دیں تو غایتن بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جو ہے نفر جو واجب ہے نا, حکم الہی ہے, تفقہ فی الدین کے نفر کرو. مولانا تفقہ فی الدین کے نفر واجب ہے, ٹھیک ہے, واجب عینی نہیں ہے مگر واجب کفائی ہے. جیسے نماز جنازہ اگر کسی کی میت پڑھی ہے تو جتنے لوگ ہیں سب پر واجب پڑھنا, کوئی ایک نہ پڑھے سب گنہگار ہیں. بے قدر کفایت لوگوں نے پڑھ لیا تو پھر کافی ہے, پھر بقیہ گردن ثابت. اسی طریقے سے عالم دین بننا یہ واجب ہے. اس لیے میں کہا تھا اپنے عوام میں جب جائیے گا اس آیت سے استدلال کیجیے گا عظمت طلاب کے اوپر, کہیے گا کہ آپ سب گنہگار ہوتے اگر ہم نہ جاتے پڑھنے کے لیے. قرآن کا صریح حکم ہے تفقہ فی الدین طالب علم بننے کے لیے, مگر ہاں طائفۃ منہم ہے. ہمیں اللہ نے وہ توفیق دی کہ ہم اس طائفۃ منہم کا مصداق بن گئے. ہم نہ بنتے تو آپ پر واجب ہوتا, ہم مر جاتے تو گنہگار مرتے, طالب علم نہ بنتے تو, ٹھیک ہے. تو اب یہ نفر ہے, نفر واجب ہے. اس کی غایت کیا ہے, کیوں واجب ہے نفر کیوں واجب ہے؟ تفقہ فی الدین کے لیے کوچ کرنا کیوں واجب مولانا؟ ٹہلنے گھومنے کے لیے, تفریح کرنے کے. شبیب حسینی جائیں امریکہ یا لندن یا کینیڈا خالی پکنک منانے کے لیے, یا مثال طور پر کم جائیں آپ تو پکنک منانے کے لیے. وہاں جا کے بھی ہمیں, امریکہ جا کے بھی کچھ کرنا ہے, اور کم جو گئے وہاں سے آ کے بھی ہمیں کچھ کرنا ہے. تبھی فی الحال امریکہ جا کے کیا کرنا اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. کم جا رہے ہیں تو کم سے ہندوستان آ کر کے, اب چاہے امریکہ جائیں چاہے کہیں بھی جائیں, یا ہندوستان مان لیا, تو ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کم اس لیے ہم آپ جا رہے ہیں تاکہ تفقہ فی الدین کریں. کیوں کریں؟ غایت, ہاں, تاکہ جب واپس آئیں ان کو بتائیں تو وہ ڈریں, وہ دین کو سمجھیں, ڈریں قیامت سے, اللہ سے, ہے نا. تحضر جو ہے وہ غایت نفر ہے. نفر واجب ہے نا, کوچ ہجرت واجب ہے, تحصیل علم واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ تحضر کے لیے. تو تحضر غایت وجوب ہے. اب آگے جملہ سنیے, وغایت الواجب واجبون, غایت واجب ہے مولانا, ٹھیک ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوا کھانے کے لیے, آپ کا مقصد دوا کھانا ہے تاکہ شفا پائیں, دوا کھانا ہے آپ کا مقصد. ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے دوا کھانے کے لیے, ہے, ورنہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, دوا کھائیں گے, تب شفا ملے گی. اسی طریقے سے عالم قوم جائیں گے, عالم بنیں گے, پلٹ کے آ کے سمجھائیں گے, تب نجات ملے گی. وہ ڈریں گے تب انہیں نجات, ادھر متوجہ رہیں, ڈریں گے تب نجات ملے گی. بہت اہم بحث ادھر ہیں. ڈریں گے تب نجات ملے گی, دوا کھائیں گے تب شفا ملے گی, ڈریں گے تب. تو جیسے یہاں ڈاکٹر کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر دوا نہ کھائیں, ویسے وہاں طالب علم بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ڈر نہ ہو, تحضر نہ ہو. تو تحضر واجب ہو گیا اس لیے کہ غایت واجب ہے. جی, اس وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک. ثالثھا انہ بدون افتراض وجوب التحضر یصبح الامر بالنفر والانذار لغوا. یہ دوسرے والے میں چھپا ہوا تھا جو تیسرا صراحت کے سنگ بیان کر دیا کہ بغیر تحضر کے امر بالنفر اور انذار کیا ہو جاتا ہے. اگر دوا کھانی نہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانا بیکار ہے, ڈرنا نہ ہو تو پھر ڈرنا اور ڈرانا ہو تو پھر جا کر کے ڈرنا نہ ہو تو انذار کا حکم کیا بیکار ہے, لا فائدہ, لا تعالی لہ, والحمد للہ رب العالمین.